بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے کسی کا خزانہ کبوتر اژدھا بن کر آئے گا۔ اس کا مالک اسے بھاگے گا، لیکن وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں۔ فرمایا واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا جہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ پھیلا دے گا اور اژدھا اسے لقمہ بنائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کے مالک جنہوں نے ان کا شرعی حق ادا نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن اس پر وہ جانور غالب کر دیے جائیں گے اور وہ اپنے کھروں سے اس کے چہرے کو نوچیں گے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک شخص کے پاس اونٹ ہیں اور اسے خطرہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی، اور اسی لیے وہ کسی دن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہلا کے طور پر اسی جیسے اونٹ یا بکری یا گائے یا درہم کے بدلے میں بیچ دے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور پھر اس کا یہ بھی کہنا کہ اگر وہ اپنے اونٹ کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے ایک دن یا ایک سال پہلے دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ سعد بن عبیدہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی اور ان کی وفات نظر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی طرف سے پوری کر۔ اس کے باوجود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اونٹ کی تعداد 20 ہو جائے تو اس میں 4 بکریاں لازم ہیں، بس اگر سال پورا ہونے سے پہلے اونٹ کو حب کر دے یا اسے بیچ دے زکوٰۃ سے بچنے یا ہلا کے طور پر تاکہ زکوٰۃ اس پر ختم ہو جائے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ یہی حال اس صورت میں ہے اگر اس نے ضائع کر دیا اور پھر مر گیا تو اس کے مال پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عورتوں کے متاع میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر متاع سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہلا سے متاع کر لیا تو نکاح فاسد ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور متع کی شرط باطل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچا ہوا بے ضرورت پانی اس لیے نہ روکا جائے کہ اس کی وجہ سے بچی ہوئی گھاس بھی بچی رہے، اس میں بھی ہلا سازی سے روکا گیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ خریدا کرو تو کہہ دیا کرو کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ آپ نے کہا کہ اس آیت میں ایسی یتیم لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی لڑکی کے مال اور اس کے حسن سے رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ عورتوں کے مہر وغیرہ کے متعلق جو سب سے معمولی طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے نکاح کرے، تو ایسے ولیوں کو ان لڑکیوں کے نکاح سے منع کیا گیا ہے، سوائے اس صورت کے کہ ولی مہر کو پورا کرنے میں انصاف سے کام لے۔ پھر لوگوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہو، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ پس جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اور کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کنواری کی اجازت کی کیا صورت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اجازت ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کنواری لڑکی سے اجازت نہ لی گئی اور نہ اس نے نکاح کیا، لیکن کسی شخص نے حلا کر کے 2 جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے کہ اس نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے، اور قاضی نے بھی اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کہ گواہی جھوٹی تھی، اس کے باوجود اس لڑکی سے صحبت کرنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بالکل یہ نکاح صحیح ہوگا۔ جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک خاتون کو اس کا خطرہ ہوا کہ ان کا ولی جن کی وہ زیر پرورش تھیں ان کا نکاح کر دے گا، حالانکہ وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ انصار کے 2 شیخ عبد الرحمن اور مجمع کو، جو جاہریہ کے بیٹے تھے، کلہا بھیجا۔ انہوں نے تسلی دی کہ کوئی خوف نہ کرے، کیونکہ خناس بنت خزام رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے والد نے ان کی ناپسندگی کے باوجود کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن کو اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خناس رضی اللہ عنہا آخر حدیث تک بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ کنواری لڑکی شرمائے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم لڑکی یا کنواری لڑکی سے نکاح کا خواہش مند ہو لیکن لڑکی راضی نہ ہو، اس پر اس نے حلا کیا اور 2 جھوٹے گواہوں کی گواہی اس کی دلائی کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے، پھر جب وہ لڑکی جوان ہوئی اور اس نکاح سے وہ بھی راضی ہو گئی اور قاضی نے اس جھوٹی شہادت کو قبول کر لیا، حالانکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سارا ہی جھوٹ اور فریب ہے، تب بھی اسے جمع کرنا جائز ہے۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔